الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے پورے کائنات کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل میں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے بننے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کا وجود، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کو بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام، ان کی شان، ان کی شوکت پورے کل کائنات کی اشیاء سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب پورے کائنات کو بنایا تو سب سے آخر میں اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے پورے کائنات کو یہ بتلایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آؤ، تم ان کے دین پر چلو، تم ان کی سیرت اور سنت کو اپناؤ۔ اگر تم انہیں منشا مسجد کا کام بڑا ہے، اگر تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنے زندگیوں کو لے کر چلو گے تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے تمہارے زندگیوں کو اللہ پاک خوب نوازے گا۔ دین شریعت، دین محمدی، یہ ہم خوش قسمت ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ہمارے حق میں بنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ کی سیرت اور ان کی لائے ہوئے دین پر خوب اپنی زندگیوں کو لے کر چلنے کی جد و جہد کرتے رہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آخر میں آنے کے باوجود بھی پہلے لوگوں کو یہ بتلایا کہ دیکھو آخری جو نبی میرے آنے والے ہیں وہ جو دین لے کر آئیں گے، فرمایا کہ وہ دین جو اپنائیں گا میں انہیں کامیاب کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ نے پہلے انبیاء کو تک جمع کر کر بتلایا کہ اگر تم اس دور کو پالو جب میرا آخری نبی آنے والا ہے تو تمہارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تم اس نبی پر دین ایمان لے آؤ۔
آخری نبی پر ایمان لے آؤ، ان کی جو باتیں ہیں وہ جو دین شریعت لے کر آئیں گے تم اس کو مانو۔ یہ اللہ نے نبیوں کو تک کہا کہ اگر تم ان کا دور پالو تو تم ان پر ایمان لے آؤ، ان کی تصدیق کر لو۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پہلے انبیاء کو بتلایا، پہلے قوموں کو بتلایا کہ میرے نبی آنے والے ہیں، آخری نبی ہے۔ ان کے شان، ان کا مقام تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے۔ پہلے اپنے اپنے وقت کے نبیوں نے اپنی امت کو بتلایا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا کیا مقام ہے۔ آخری نبی اللہ رب العالمین جو بھیجنے والے ہیں، ان کی شان و شوکت، ان کا رتبہ کتنا اونچا ہے، یہ اللہ نے پہلے نبیوں کو تک بتلایا، انہوں نے اپنی امتوں کو بتلایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بشارتیں لوگوں کو بھی پہنچائی۔ عرب کے اندر بے دینی عام ہو چکی تھی، عرب کے اندر رسم و رواجات اور خرافات عام ہو چکے تھے، اصل دین مٹ چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی ان لوگوں کو خواب کے ذریعے بتلایا۔ کئی جو ہے راہب، کئی جو ہے علم کے جاننے والے حوارین، وہ لوگ انتظار میں تھے کہ وہ نبی جو اس کی نشانیاں ہمیں بتلائی ہے وہ نشانیاں پوری ہونے میں ہیں، اور ان نشانیوں کے تحت اب وہ نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، وہ سب انتظار میں تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب، انہوں نے خواب دیکھا، اور ان کا خواب انہوں نے دیکھا تو وہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ وہ کہتے دوسرے دن صبح اٹھ کر اپنے بیٹے ابو طالب کو کہ بیٹا میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اور خواب ایسا دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا خوبصورت اور سرسبز شاداب ایک درخت ہے جس کی سریں جو ہے آسمان تک بلند ہو رہی ہے، اور اس کی جڑیں زمین کے نیچے تک پھیلی ہوئی ہے، اس کی شاخیں مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اور ان شاخوں میں سے خوبصورت نور نکل رہا ہے، اور وہ نور پورے عالم کو روشن کر رہا ہے۔ اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو کلہاڑ لے کر اس درخت کو توڑنے کے در پر ہے، اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس درخت کو توڑنے کی حتی الامکان وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران اس درخت کا تنا شق ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر سے خوبصورت اور حسین جوان ایک انسان نکلتا ہے، ایک شخص ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اس کی خوبصورتی اور وہ اس کی چمک اور اس کے چہرے کی جو رونق ہے، وہ اتنا خوبصورت اور حسین انسان ہے کہ نہ میں نے پہلے کبھی ایسا دیکھا، نہ اس جیسا دیکھا، نہ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت اور حسین دیکھا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور پھر اس درخت کے توڑنے سے منع کرتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس کی ان بات کو نہ مانتے ہیں اور آگے بڑھ کر اس درخت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ نہ مانتے اور آگے بڑھتے تو سامنے سے وہ بندہ جو اس درخت سے نکلا ہے وہ آگے سے بڑھ کر پتہ نہیں کیسے، لیکن اس نے وہ ان لوگوں کی کمروں کو توڑ دیا، ان کے منہ اور ان کی آنکھ کو پھوڑ دیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ لڑتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، گرتے ہوئے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھاگ رہے ہیں، لہذا وہ پیچھے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے کہیں سے کہیں چلے گئے۔ جب یہ خواب میں نے دیکھا بیٹا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ خواب آخر میں یہ کیا ہے، اور یہ ایسا خواب مجھے کیوں نظر آیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابو طالب کہنے لگ گئے کہ ابا کیوں نہ ہم اس خواب کو وہ راہنہ کے پاس جا کر اس سے اس کی تعبیر کو معلوم کر لے کہ آخر یہ خواب ہے کیا۔ وہ اس راہبہ کے پاس چلے گئے جو خواب کی تعبیروں کو بتلایا کرتی۔ وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ سامنے سے کہتی ہے کہ عبد المطلب تمہارا چہرہ شک کیوں پڑا ہوا ہے، زرد کیوں ہو گیا ہے، لہذا مجھے تمہارا یہ حال دیکھ کر بڑا افسوس ہو رہا ہے، ایسا حال تمہارا کیوں ہوا۔ تو سامنے سے عبد المطلب کہنے لگ گئے میں نے جو خواب دیکھا ہوں اور میں نے جو حال میں نے رات میں نے دیکھا ہوں، اگر وہ تجھ کو معلوم ہو جائے، تجھ کو بتلاؤ تو تو خود ہی سمجھ جائیں گی کہ یہ میرا حال کیوں ہوا۔ پھر انہوں نے پورا خواب اس کو بتلا دیا۔ اس کے خواب کے بتلانے کے ان کے خواب کے بتلانے کے بعد
وہ راہبہ نے اس خواب کو پورا غور سے دیکھا، سنا، اپنے سر کو نیچے ڈالا، کچھ دیر تک جو ہے سوچتے ہوئے رہ گئی، اور اس کے بعد اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو کیا اس کا بھی چہرہ ویسی زرد پڑ گیا۔ اس کے بعد وہ سامنے سے کہنے لگ گئی کہ عبد المطلب سنو، مبارک بات ہے اور خوشخبری ہے کہ یہ جو علامت ہے جو تم نے دیکھی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ نہیں پتہ۔ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے خاندان میں ایک نبی محمد رسول اللہ کو بھیجنے والے ہیں، اور تم نے جو درخت دیکھا ہے یہ ان کی نبوت ہے، اور جو تم نے دیکھا کہ وہ درخت سے پورے زمین پر روشنی پھیل رہی ہے، یہ ان کا لایا ہوا اسلام اور شریعت اور دین ہے، اور اس میں سے جو انسان نکلا ہے وہ نبی رسول محمد رسول اللہ ہے، اور جو تم نے دیکھا کہ لوگ اس کو توڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ یہود اور نصارہ ہے جو دین کی مخالفت کر کر اس دین کو مٹانے کی جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ ہوگے جو آپ کے اندر کے بھی ہوگے، آپ کے باہر کے بھی ہوگے، آپ کے قریب کے بھی ہوگے، جو اسلام سے بیزار ہو کر وہ اپنے آپ کو اسلام سے دور رکھیں گے، یہاں تک کہ وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ لہذا تم نے جو دیکھا کہ وہ بندہ انہیں اصلاح کر رہا ہے، وہ درخت کو توڑنے سے روک رہا ہے، لہذا یہ پورے کائنات کے انسان کو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ دین اور اسلام جو میں نے لے کر آیا ہو، لہذا تم اس کو اپناؤ، اگر تم نے اس کو نہیں اپنایا یہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ جب یہ اصلاح کرتے کرتے ایک حد تک جو ہے انہیں روکتے رہا، پھر بھی یہ اسلام کو اور اس لائے ہوئے نور کو جب یہ ٹکرانے لگ گئے تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اپنی غیبی قدرت اور طاقت کے بنیاد پر اللہ نے ان کی مدد کی، اور جو ان کی مخالفت کریں گا، جو ان کے اسلام اور لائے ہوئے دین سے ٹکرائیں گا، جو ان کی شریعت سے ٹکرائیں گا، جو قرآن اور احادیث سے ٹکرائیں گا، جو نبی کے دین سے ٹکرائیں گا، پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ نبی علیہ السلام ان کی کمریں توڑ دیں گے، ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ وہ جو ہے ان پر غالب آ جائیں گے، وہ ان پر فتح پا لیں گے، اور یہ سب کی سب لوگ پست ہو جائیں گے اور دور ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھ کر حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے دادا عبد المطلب کو یہ خواب کے ذریعے بشارت دے دی کہ تمہارے خاندان میں ایک نبی رسول محمد رسول اللہ آنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دور تک ہر انسان کو، ہر وقت کے جو ہے اچھے لوگوں کو یہ بتلاتے رہا کہ دیکھو نبی آخر آنے والے ہیں، وہ کلمہ طیب لانے والے ہیں، وہ اسلام اور دین کو لے کر آنے والے ہیں۔ جب وہ تم کو یہ دے دے جو لایا ہوا دین تم تک جب یہ پہنچائے تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم بغیر چی چرا کے، بغیر کوئی جو ہے آواز کے تم اس کو اپناؤ، اپنی زندگیوں میں لو۔ جب تم اس کو لے کر چلو گے تو اس پر اللہ تم سے خوش ہوگا، اور جو نبی جس نے دین لائے ہیں وہ تم سے خوش ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت جبرائیل امین کہتے تمہیں پتہ بھی ہے نبی کی شان کیا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے نبی کا رتبہ کیا ہے جو اللہ نے تمہیں نبی عطا فرمایا ہے۔ جبرائیل امین کہتے اللہ نے پورے کائنات کو بنانے سے پہلے، جنت اور جہنم کو بنانے سے بھی پہلے، آسمان کو بنانے سے پہلے، چاند اور سورج کو، ستاروں کو بنانے سے پہلے، ان سارے کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا، اور جب اللہ نے مجھے بنایا تو مجھے بنا کر اللہ نے 10,000 سال تک یوں ہی چھوڑ دیا۔ 10,000 سال تک اللہ رب العالمین نے مجھے بنا کر یوں ہی چھوڑ دیا۔ میں سوچتے رہا آخر میں کون ہوں، آخر میں کیا ہوں، آخر میرا کیا معاملہ ہے۔ میں 10,000 سال تک یوں ہی کھڑا رہا۔ اس کے بعد مجھے آواز آئی، اے جبرائیل، تو میں اس وقت سمجھا 10,000 سال کے بعد کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے نام سنا میں نے کہا لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد پھر مجھے حکم ہوا، اے جبرائیل تم میرے لیے میری بڑائی کو بیان کرتے رہو، تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ جبرائیل کہتے میں نے پھر وہاں سے 10,000 سال تک اس رب کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی۔ 10,000 سال کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل تم اب میری بزرگی بیان کرو۔ پھر اس کے بعد میں نے 10,000 سال تک اللہ کی بزرگی بیان کرتے رہا۔ پھر اس کے بعد مجھے حکم ہوا کہ اے جبرائیل اب تم میری حمد بیان کرو۔ پھر وہاں سے آگے میں نے 10,000 سال تک اللہ کی حمد بیان کی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل اب ہم تمہارے سامنے ایک منظر کو کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے دروازوں کو کھول دیا اور سامنے عرش ہے، وہ دروازے میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ 10,000 سال تک یہ منظر رہا، میرے سامنے عرش کھلا ہوا ہے اور میں عرش کے سامنے کھڑا ہوں۔ جبرائیل امین کہتے 10,000 سال تک میں عرش کو دیکھتا رہا۔ میں عجیب حال دیکھتا کیا ہو کہ عرش ہے، عرش بڑا خوبصورت اور حسین ہے، چمکتا ہوا سونے اور چاندی اور یاقوت اور زبرجد سے بنا ہوا ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے اوپر ایک سطر لکھی ہوئی ہے، ایک لائن لکھی ہوئی ہے، اور وہ لائن کو میں نے جب غور سے دیکھا اور مجھے جب اللہ نے اس کا علم دیا تو میں نے جب اس کو پڑھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جبرائیل امین کہتے میں نے یہ دیکھا تو میں یہ سمجھ گیا کہ لا الہ الا اللہ یہ تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا، یہ محمد رسول اللہ یہ کون ہے؟ جبرائیل امین کہتے میں یہ دیکھ کر 10,000 سال تک غور و فکر کرتے رہا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئی جبرائیل کیا ہوا؟ میں نے جبرائیل امین کو جب یہ آواز آئی تو جبرائیل امین کہنے لگ گئے، میں نے اللہ سے کہا یا الہ العالمین، اے میرے رب مجھے یہ تو سمجھ میں آیا لا الہ الا اللہ یہ تو ہے، اور محمد رسول اللہ یہ جو سامنے لکھا ہوا عرش کے اوپر ہے یہ اللہ یہ کون ہے؟ جبکہ میرے علاوہ کوئی نہیں پیدا ہوا، میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں سوائے تیرے، اللہ یہ عرش تو نے بنایا، لیکن اب یہ محمد رسول اللہ ہے کون؟ تو حضرت جبرائیل امین کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل سنو، یہ محمد رسول اللہ وہ نبی ہے، اگر ان کو نہ بھیجتا، اگر ان کو نہ پیدا کرتا، اگر ان کا وجود نہ بناتا اور ان کو نہ دنیا کے اندر بھیجنے کا اگر میں تدبیر نہ کرتا تو اے جبرائیل سن لو، تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، عرش کو بھی پیدا نہیں کرتا، یہ جس پر لکھا ہے میں اس کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اے جبرائیل سن لو، اگر میں محمد رسول اللہ کو پیدا کر آخر میں ان کو نہ بھیجنے کا اگر پلان کرتا، تدبیر کرتا تو اے جبرائیل سن لو، نہ میں آسمان بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ میں چاند بناتا، نہ سورج بناتا، یہاں تک کہ میں کوئی اشیاء کو پیدا ہی نہ کرتا، میں نے بنایا ہی سارے کائنات کو محمد رسول اللہ کے صدقے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا جبرائیل سن لو، اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ اب یہ جو محمد رسول اللہ جو تمہارے سمجھ میں آ گئے ہیں، جن کے طفیل پوری کائنات کو میں نے بنایا ہے، اب تم یہاں سے آگے محمد رسول اللہ پر درود اور سلام پڑھتے رہو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اب میں وہاں سے آگے 10,000 سال تک میں نے محمد رسول اللہ پر درود پڑھتے رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کائنات کا نظام شروع کیا، کائنات کے اشیاء اور کائنات کے انسان اور کائنات کی تمام مخلوقات اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بنایا۔ تو یہ نبی علیہ السلام جو ہمیں اللہ نے عنایت فرمائے ہیں محمد رسول اللہ، ان کی مقام اور ان کا شان اور ان کا رتبہ کیا ہے یہ اللہ نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے۔ آخر تم کب تک اس نبی سے جو ہے منہ موڑ کر جیو گے، ان کے لائے ہوئے دین اور شریعت سے کب تک چھپے رہو گے، اور کب تک تم قرآن احادیث سے دور رہو گے، کب تک دنیا اور دنیا کی اشیاء میں منہمک رہو گے؟ نبی کی شان اور مقام اور رتبہ وہ ہے جو اس سے جڑ جاتا ہے، جو ان کے دین سے جڑ جاتا ہے، جو ان کی شریعت سے جڑ جاتا ہے، اللہ پاک براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے لیے مددگار فرشتوں کو پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک مخلوق کو اللہ پیدا کر اس کے حق میں دعا اور استغفار میں بٹا دیتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح میں 10 مرتبہ درود پڑھے اور شام میں نبی علیہ السلام پر 10 مرتبہ درود پڑھے تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام اس بندے کے حق میں شفاعت کرائیں گے، اور اللہ پاک اس درود کے صدقے نبی علیہ السلام کی ہمارے حق میں شفاعت کو قبول کر لے گا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام۔ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، نبی علیہ السلام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے روایت میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے جس کے پاؤں 7 زمین کے نیچے ہے اور جس کا سر عرش تک اوپر اٹھا ہوا ہے، اور اس کے 80,000 پر ہے، اور 80,000 پر کے ساتھ ایک ایک پر کے ساتھ میں 80,000 بازو ہے، اور ہر بازو کے ساتھ میں ایک بازو کے ساتھ میں 80,000 روئے ہیں، اور ہر روئے کے نیچے ایک زبان ہے، اور فرمایا اللہ رب
رب العالمین نے اسے پیدا اس لیے کیا ہے، وہ فرشتے کو اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کی حمد بیان کر، اللہ کی تعریف بیان کر، اللہ کی بڑائی بیان کر، اللہ کی تحمید بیان کر۔ اور اس کے بعد اللہ نے اسے یہ کام اور دیا ہے جو یہ کہا ہے، روئے زمین پر میرے حبیب محمد رسول اللہ پر جو بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے حق میں دعا اور استغفار اور ہر وقت اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ ہر زبان ہم جیسے گنہگار اور ہم جیسے انسان اگر اپنے پاک زبان سے، اپنی پاک سوچ سے، اپنی پاک عقل سے اگر اس نبی پر ایک مرتبہ درود پڑتی ہے، کتنی زبانیں ہیں اس فرشتے کی، وہ فرشتہ رب کے سامنے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ مقام ہمارے لیے تھوڑا نہیں ہے، یہ مقام ہمارے لیے جو ہے یوں ہی نہیں ہے، یہ مقام ہمارے لیے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا، ساتھ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سجدے میں گر گئے، لمبا سجدہ کیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیا بنی کہ آپ اتنا لمبا سجدے میں جو ہے اتنے دیر تک سجدہ کرتے رہے؟ تو نبی علیہ السلام سامنے سے کہنے لگ گئے کہ تمہیں پتہ ہے ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا امتی اگر آپ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو آپ کے امتی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس بندے کے حق میں، اس بندے کے اوپر درود اور سلام پڑھتے، 70,000 فرشتے۔ ہماری قیمت کیا ہے ہم جانیں؟ یہ مختصر سی زندگی ہے، ہم اس کو کہاں لگائے، کس کام میں صرف کر دے؟ ہم سوچیں ہمارا قیمتی وقت 24 گھنٹوں میں سے کہاں نکل جا رہا ہے۔ ہم سوچیں اپنے اوقات کو، ہم سوچیں اپنے زندگی کے ایک ایک لمحات کو جو دنیا سے گزر کر چلے گئے، جو دنیا سے اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں، آج وہ ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم 10 مرتبہ صبح شام درود پڑھ سکتے، ایک ایک تسبیح پڑھ سکتے۔ حدیث کے اندر لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزانہ 3 مرتبہ کوئی درود پڑھتا اور جمعہ کے دن 100 مرتبہ کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر میں میرے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، یہاں تک کہ اس کا گھر اور میرا گھر دونوں ایک ساتھ چپکا ہوا ہوگا، اتنے قریب میں جنت کے اندر اس کو میرا ساتھی بنا کر رکھوں گا۔ اتنی بڑی اہمیت اور قیمت ہے ہماری، ہم جانیں ہم کس نبی کے امتی ہے، کس نبی کے لائے ہوئے دین پر اللہ ہمیں چلنے کو کہہ رہا ہے اور کس نبی کے ساتھ جڑنے کو ہمیں کہہ رہا ہے۔ وہ ہرن نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئی، اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں بھی وہ نعمت اور دنیا میں بھی وہ مقام اور وہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے دنیا میں اس کی جان کو جو خطرہ تھا اس سے اس کو بچایا، اور اللہ نے اس کے نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقبول مقام عطا فرمایا۔ ہرنی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے میں جنگل سے گزر رہا تھا، جنگل سے چلتے ہوئے سامنے میں نے دیکھا ایک شخص نے ہرنی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ ہرن کو پکڑ کر باندھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے میں وہاں سے گزر رہا ہوں، جیسے ہی گزرا تو وہ ہرنی نے مجھے سلام کیا۔ وہ بندہ جس نے پکڑا ہوا تھا وہ غیر اسلام میں تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہرنی بول رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ جب اس نے یہ کہا نبی علیہ السلام نے جواب دیا اور رک گئے۔ وہ ہرنی سامنے سے کہنے لگ گئی یا رسول اللہ آپ اس بندے سے کہے جس نے میرا شکار کیا ہے کہ مجھے وہ تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو پہاڑ کے گفا کے اندر میں اس کو چھوڑ کر آئے ہو، میں ان کے لیے چارہ پانی لینے کے لیے یہاں دوڑی تھی، مجھے اس نے اپنے جال میں پکڑ لیا، آپ مجھے اس سے تھوڑے دیر کے لیے چھڑا دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں تک پہنچ جاؤں اور انہیں دودھ پلا سکوں۔ یا رسول اللہ آپ سے میں جو ہے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس لوٹ کر آؤں گی، آپ صرف مجھے ایک موقع دو کہ میں پہنچ جاؤں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، آپ میری ضمانت لے لو۔ یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آؤں تو میں اس بندے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاؤں جو بندے کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اس بندے سے بدتر ہو جاؤ جب آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ فرمایا آپ مجھے ایک موقع دو۔ نبی علیہ السلام نے اس سے جو ہے سفارش کی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہرنی کی بات وہ بھی اپنے کانوں سے سن رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے جانور ہے، باتیں کر رہا ہے،
اب نبی علیہ السلام کے کہنے پر اس نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے اس کو چھوڑا، یہ دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ دودھ پلا کر اپنے بچوں سے کہا سن لو، میں تو پکڑے گئی تھی لیکن نبی رسول محمد رسول اللہ نے میری ضمانت لی ہے اور تجھ تک جو ہے دودھ پلانے کی اجازت دی ہے۔ وہ سامنے سے وہ ہرن کے بچے کہنے لگ گئے کہ اے والدہ، آپ کا دودھ ہم پر حرام ہو جائے، آپ کا دودھ ہم پر حرام ہو جائے اگر آپ واپس نہ لوٹے، کیونکہ آپ کی ضمانت محمد رسول اللہ نے لی ہے، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ لوٹ کر ان تک پہنچ جائے۔ اگر آپ ہمیں جو دودھ پلائے یا ہمارے لیے حلال دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس آتی ہے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہے۔ وہ بندہ منظر دیکھ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں کھڑا ہوا ہے۔ وہ سارا منظر دیکھ کر کہنے لگ گیا یہ ہرنی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ جس سے باتیں کر رہی ہے یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ محمد رسول اللہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ لائے ہوا دین ان کا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میں نے جو لوگوں سے سنا یہ سارے لوگ بیوقوف ہیں، جو باتیں بتا کر بنا کر مجھ کو نبی کے دین سے اور نبی سے آج تک دور رکھا۔ وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے آپ کو حق اور سچا جان لیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ اسی وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہرنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑی ہے، وہ سامنے سے کہتا ہے یا رسول اللہ، اس ہرنی کو اب میں نہ پکڑوں گا اور نہ لے کر اپنے ساتھ جاؤں گا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہوا ہوں تو پہلا ہدیہ اور پہلا تحفہ آپ کے لیے میرے طرف سے یہ ہرنی ہوگی، یہ ہرن میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اس ہرنی کو لیتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر اپنا شفقت والا ہاتھ پھیرتے ہیں اور ہرنی سے کہتے ہیں کہ جا، آج سے تو آزاد ہے، جا اپنے بچوں کے ساتھ میں اپنی زندگی کا جو ہے لمحات گزار لے۔ وہ ہرنی آگے بڑھتی ہے، پیچھے مڑ کر نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، نبی علیہ السلام کی شفقت، عظمت اور محبت سے اپنا دل بھر کر نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بڑھتے ہوئے اپنے بچوں تک پہنچ جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ ہرنی تھی جس نے نبی علیہ السلام کو جان لیا کہ نبی حق ہے اور سچ ہے اور صحیح ہے، لیکن آج کا انسان وہ جانوروں سے بھی نیچے گزر گیا ہے، دنیا کو سامنے رکھ کر اس نے نبی اور دین کو پیچھے رکھ دیا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے، آخرت کے آنے والے لمحات سے بے خبر ہے، قبر اور حشر اور جہنم سے بے خبر اور غافل ہے۔ وہ ہرنی تھی، اس نے جان لیا کہ نبی کون ہے، وہ ہرنی تھی، اس نے جان لیا کہ دین کون سا سچ ہے، وہ ہرنی تھی، اس نے جان لیا کہ دین حقیقت کیا ہے، لیکن انسان کے عقل پر اور انسان کے دل پر ایسے پردے گر گئے ہیں کہ وہ انسان آخرت اور نبی اور قرآن سے غافل اپنی زندگی جی رہا ہے۔ جب موت آ کر اچک لے گی اور قبر میں جب اس کو لٹایا جائے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ زمین کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کس کام کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہے۔ ایک شخص کہتا میں جو ہے نبی علیہ السلام کے قبر کے پاس کھڑا تھا، میں نے دیکھا حرم کے اندر ایک ہرنی دوڑتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ آ کر نبی علیہ السلام کے قریب اپنے سر کو جھکا رہی ہے، نبی علیہ السلام کے قریب اپنے سر کو جھکا رہی ہے، پیر کو آگے کیا، اپنے آپ کو جھکایا، گویا مجھے یہ لگا کہ یہ ہرنی نبی علیہ السلام کو سلام کر رہی ہے۔ وہاں سے وہ ہرنی پھر پیچھے کی طرف لوٹی، لیکن اس نے اپنے رخ کو نہیں موڑا، اپنے پیروں کو پیچھے کرتے ہوئے، سر کو نبی کے طرف رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو پیچھے لیتے ہوئے دور تک نکلی، یہاں تک کہ وہ میرے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہرنی کوئی ہرنی نہیں تھی، یہ ہرنی وہی ہرن کی نسلوں میں سے اس کی نسل تھی، وہی ہرنی جس پر نبی علیہ السلام نے شفقت کی، اس کی نسل کو اللہ پاک نے اتنا مقدس اور مبارک بنا دیا کہ اس کی نسل تک زمین کے اوپر عزت کے ساتھ جینے لگ گئی۔ اب اللہ والے کہتے ہیں وہ ہرنی نے وہاں پر دین اور نبی کو پہچان لیا، اس کی نسلوں کی اللہ نے حفاظت کی، اس کو عزت دے دی۔ اب انسان اگر اللہ کو پہچانے، انسان اگر نبی کو پہچانے، انسان اگر نبی کے دین کو پہچانے تو علماء کہتے ہیں جیسا ہرن کو اللہ نے عزت دیا، اس کی نسلوں کو اللہ نے عزت دیا، اللہ پاک ایسی انسانوں کو بھی جو ہے عزت سے نوازے گا اور اس کی نسلوں کو بھی اللہ شیطان سے حفاظت کرے گا اور گمراہ اور پریشانی دنیا سے اللہ پاک اس کو نجات دلائیں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے تو یہی وقت ہے دنیا کا، آج کی رات کل کی صبح، پتہ نہیں آنے والے لمحات، آنے والی
زندگی کس کی کتنی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جائے, سنت سے جڑ جائے, فرائض سے جڑ جائے, مساجد سے جڑ جائے, علماء سے جڑ جائے, قرآن سے جڑ جائے, دین حق سے جڑ جائے, درود شریف سے جڑ جائے, ذکر اور اذکار سے جڑ جائے. اگر ہم نے یہ کچھ نہیں کیا, ہماری عقل ہماری دشمن, ہماری طاقت ہماری دشمن, ہماری نسل ہماری دشمن, یہ سب کی سب ہمیں دنیا میں بھی رسوا کر دیں گی, موت پر بھی ذلت آئے گی, قبر میں بھی پریشانی ہوگی, آخرت میں سوائے افسوس کے اور آنسو بہانے کے اور رونے کے وہاں کچھ ہاتھ نہ آئے گا. میرے بھائیوں, آخری لمحات ہر ایک کے سامنے آنا ہے, اس لیے یہ شریعت دین, اسلام دین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپناؤ, اللہ اور نبی علیہ السلام سے جڑ جاؤ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی, ہماری نسلوں کو بھی, پورے عالم کی انسانیت کو بھی دین حق سے جوڑے اور نبی علیہ السلام کی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.